بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر اہتمام آج کا یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے اور اس مشاعرے میں ہمارے ملک کی معروف شاعرات شرکت فرما رہی ہیں۔ ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ محبتوں کا حصار اور رفاقتوں کے لمحے یوں ہی قائم و دائم رہیں، یوں ہی یہ ادب کے کارواں چلتے رہیں اور یوں ہی محبتیں بڑھتی رہیں، قربتیں ہوں اور وہ فاصلے تمام جو کہیں دلوں کے اندر ہیں کم ہو جائیں اور ہم سب ایک ڈگر پر بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ سبیہ صبا صاحبہ، آپ کی اجازت سے میں اپنے آج کے اس مشاعرے میں اپنی پہلی شاعرہ کو دعوت کلام دوں گی۔ ادب کی دنیا میں نئی اور تازہ آواز آپ کے سامنے آئے گی۔ اقصیٰ حسین صاحبہ تشریف لائیے گا اور اپنا کلام نظر سامعین کیجیے گا۔ ایک نظم ہے سجدہ ابلیس۔ عقیدہ میرا عشق و محبت، مسلک میرا پیار دوستی، طہارت نیت و نگاہ کے لیے، تراوت حدیث دل کے لیے، وضو کیا آسمان عرق سے، غسل کیا ابشار نور سے، پاکیزہ و منزہ کر کے فکر و خیال جذبوں کو رب الہی کی تجلیوں سے روشن کر کے روح پوشاک، عرش مولا کے 7ویں در میں بارگاہ الہی میں سجدہ یکتا کے لیے، جنت ارضا کی دہلیز سے ذرا پرے درگاہ الہی میں شرف باریابی کے لیے، رب الہی کے جلووں کی تجلیوں سے اپنی روح کے اصل کو جاننے کے لیے، اپنے خمیر کی حقیقت پہچاننے کے لیے، سجدہ ابلیس کے بارے سوال کیا میں نے۔ اس کا عنوان ہے مٹھو کی محبت۔ محبت دکھ دیتی ہے، محبت دکھ دیتی ہے مینا و جام بن کے، نشے کا سرور بخشتی، سکھ کی لوری سناتی، واہ، آنسو چھلکاتی جان سفال کی صورت، جگر چھلنی کرتی، دل کی ہر کرچ آہ بھرتی۔ محبت انسان کی یا کسی مٹھو کی محبت، کسی مانو کی کسی جانو کی محبت، واہ، یا کسی بانو کی محبت، کسی مٹھو کی محبت، کسی مانو کی محبت، واہ، کسی جانو کی محبت یا کسی بانو کی محبت۔ واہ، محبت دکھ دیتی، کسی رشتے سے منسوب کسی ناطے کی محبت، کسی اندیکھے انچاہے بندھن کی، واہ واہ، کوزے دل میں بسی صورت، شیر خوار کی کھلکار یوں جیسی، محبت روشنی بن کر عداوت کے اندھیروں کو مٹاتی، واہ، محبت بادل بن کر میٹھی چھاؤں پہلاتی، واہ 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 واہ، محبت ہوا کا ایک جھونکا سورج کی کرنوں سے حدت پھیلاتی، واہ، حیات نو بخشتی، سکھ کی خوشبو پھیلاتی، کیا بات ہے، اور کبھی باتیں سموم بن کر زہر بن جاتی، واہ، سانسیں کھینچ لیتی، محبت دل تڑپاتی، ماہیے پہ آپ کی مانی، ماں کے آنسوں جیسی محبت دکھ دیتی۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ محبت حیات نو ہے اور محبت کی اور بہت سارے روپ ہیں، تو یہ آپ سماعت کر رہے تھے اقصیٰ حسین سے۔ خواتین و حضرات،
آپ سب جانتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی شعبہ کھیل و ثقافت کے زیر اہتمام آج خواتین مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، اور اس مشاعرے میں ہم یاد کرتے ہیں جناب اکرام الحق شوق صاحب کو۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری ایک اور ابھرتی ہوئی شاعرہ، اور وہ کہتی ہیں اور بہت اچھا کہتی ہیں کہ حالت وصل میں کیا عمر گزاری جائے، حالت وصل میں کیا عمر گزاری جائے، دل لگی آپ کریں جان ہماری جائے، دل لگی آپ کریں جان ہماری جائے۔ میں ملتمس ہوں حیا غزل سے تشریف لائیے گا اور اپنا کلام سامعین کی نظر کیجیے گا۔ زندگی سے یوں ڈر نہیں جاتے، زندگی سے یوں ڈر نہیں جاتے، کوئی بچھڑے تو مر نہیں جاتے، زندگی سے یوں ڈر نہیں جاتے، آپ کو دیر ہی لگی ہوتی، آپ کو دیر ہی لگی ہوتی، خالی ہاتھوں تو گھر نہیں، کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ، خالی ہاتھوں تو گھر نہیں جاتے، کیسے سمجھیں گے آئینے کا دکھ، کیسے سمجھیں گے آئینے کا دکھ، آپ جب تک سنور نہیں جاتے، کیا کہنے، آپ جب تک سنور نہیں جاتے، آپ سے یوں گلے بہت ہیں ہمیں، واہ، آپ سے یوں گلے بہت ہیں ہمیں، ہم اگر روٹھ کر نہیں جاتے، ہم اگر روٹھ کر نہیں جاتے، کیا کہنے، آندھیاں زور تو لگائیں گی، آندھیاں زور تو لگائیں گی، آندھیاں زور تو لگائیں گی، آپ جب تک بکھر نہیں کیا کہنے، جاتے، بہت خوب بہت خوب، آپ جب تک بکھر نہیں جاتے، دل کی تسکین کو ایک ٹھکانہ ہے، دل کی تسکین کو ایک ٹھکانہ ہے، جانتے ہیں مگر نہیں جاتے، کیا کہنے، جانتے ہیں مگر نہیں جاتے، پاس رکھتے ہیں ہم حیا کا حیا، پاس رکھتے ہیں ہم حیا کا حیا، اس روش سے اتر نہیں واہ واہ، جاتے،
اس روش سے اتر نہیں جاتے، کوئی بچھڑے تو مر نہیں جاتے۔ کیا کہنے، کوئی بچھڑے تو مر نہیں جاتے۔ یہ تھی حیا غزل صاحبہ جو اپنا کلام آپ کی سماعتوں کی نذر کر رہی تھیں۔ خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ مشاعرہ بلدیہ عظمیٰ کراچی شعبہ کھیل و ثقافت کے زیر اہتمام ادب کی معروف شخصیت بیات اکرام الحق شوق منعقد کیا گیا ہے، اور اس میں آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث محبت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج مسند صدارت پر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہماری سرپرستی کر رہی ہیں ملک کی معروف شاعرہ محترمہ صبیہ صبا صاحبہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسی شاعرہ کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں جن کی 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، 3 نثری اور 2 شعری مجموعے ہیں ان کے: چاند میرا منتظر، اد کھلا دریچہ، میرے شہر کی کہانیاں اور دل کی مسند، اور ایک اور شاعری کی کتاب اف اللہ۔ آپ سب جانتے ہیں ارم زہرا۔ اشعار پیش کرتی ہوں اور پھر غزل، کیونکہ آج کا مشاعرہ خواتین کی نظر ہے تو کچھ اشعار اسی حوالے سے کہ محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں۔ واہ! محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں، مجھے پہچان میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوں۔ کیا کہنے، محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں، محبت کا سمندر ہوں، وفا کا استعارہ ہوں، مجھے پہچان میں تیرے مقدر کا ستارہ ہوں۔ اور ہزاروں روپ ہے میرے، ہزاروں رنگ ہے میرے، ہزاروں روپ ہے میرے، ہزاروں رنگ ہے میرے، میں عورت ہوں، میں اپنی ذات میں پورا ادارہ ہوں۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ بہت۔ ہزاروں روپ ہے میرے، ہزاروں رنگ ہے میرے، ہزاروں روپ ہے میرے، ہزاروں رنگ ہے میرے، میں عورت ہوں، میں اپنی ذات میں پورا ادارہ ہوں۔ اور غزل آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں کہ مطلع ہے: دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک، دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک، بیٹھا ہے آ کے میرے وہ روبرو اچانک۔ کیا کہنے، دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک، دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک، بیٹھا ہے آ کے میرے وہ روبرو اچانک۔ کیا کہنے، اور جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، اٹھتی ہے دل میں اس کی پھر آرزو اچانک۔ واہ! ادب۔ جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، جی چاہتا ہے میرا اس کو میں بھول جاؤں، اٹھتی ہے دل میں اس کی پھر آرزو اچانک۔ اور کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ، کوئی چیز ڈھونڈتی ہوں آتا ہے سامنے وہ، ہوتی ہے ختم میری یوں جستجو اچانک۔ کیا کہنے، ادب ادب۔ اور دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، وہ آ گئی لبوں پر اب گفتگو اچانک۔ واہ واہ واہ! ادب ادب، بہت شکریہ۔ دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، دل کی تہوں میں جس کو اب تک چھپائے رکھا، وہ آ گئی لبوں پر اب گفتگو اچانک۔ اور شعر سماعت کیجیے گا کہ ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر، ایک دم سے آ گیا ہے پردے سے وہ نکل کر، نس نس میں جم گیا ہے میرا لہو اچانک۔ ادب ادب۔ اور وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے، وعدہ کیا ہے اس نے اب ساتھ ہم رہیں گے، زخم جگر ہوا ہے میرا رفو اچانک۔ کیا کہنے، بہت شکریہ۔ اور آخری شعر آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ، جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ، اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک۔ باقی ارم کا ذکر ہے یہاں پر کہ جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ،
جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ، اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک، دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک، دل میں اتر گیا ہے ایک خوبرو اچانک، بیٹھا ہے آ کے میرے وہ روبرو اچانک۔ کیا کہنے، کیا جس نے ارم کو دیکھا وہ پا گیا زمانہ، اس نے تو چھو لیے ہیں سب رنگ و بو اچانک۔ یہ تھی محترمہ ارم زہرا صاحبہ۔ آپ کی سماعتیں یقیناً محظوظ ہو رہی ہوں گی، اور اگر ہو رہی ہیں تو آپ کی داد جو ہے ہماری خاص طور پر نئی نسل کے شعراء کے لیے بہت ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، اب میں جس شاعرہ کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں وہ شاعرہ بھی ہیں، ادیبہ بھی ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار بہت بہترین طریقے سے اشعار کی صورت کرتی ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری بہت اچھی شاعرہ محترمہ شاہدہ عروج صاحبہ۔ میں ان سے ملتمس ہوں تشریف لائیے گا، اور شاہدہ عروج کے اس آنے تک میں یہ بتاتی چلوں، شاعرہ ادیبہ کے ساتھ وہ افسانہ نگار بھی ہیں، اور کہتی ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہو تو ہر ایک گام پر، وہ میرے ساتھ ہو تو ہر ایک گام پر مجھ میں اتری ہوئی زندگی دیکھیے۔ صدر محفل کی اجازت سے اور تمام سینئرز کی اجازت سے، کون سمجھے گا زندگی میری، کون سمجھے گا زندگی میری، میری دشمن ہے آگہی میری، واہ، کون سمجھے گا زندگی میری، میری دشمن ہے آگہی میری، میں حقیقت شناس یوں بھی ہوں، میں حقیقت شناس یوں بھی ہوں، آئینے سے ہے دوستی میری۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ اس لیے شور میں نہیں کرتی، اس لیے شور میں نہیں کرتی، سب پہ بھاری ہے خاموشی میری۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ سب پہ بھاری ہے خاموشی میری، تیرگی سے میں یوں نہیں ڈرتی، تیرگی سے میں یوں نہیں ڈرتی، میرے اندر ہے روشنی میری، کیا کہنے، میرے اندر ہے روشنی میری، میری پہلی دعا بھی تم ہی ہو، میری پہلی دعا بھی تم ہی ہو، اور تم آخری خوشی میری، اور تم آخری خوشی میری۔ بہت شکریہ۔ زخم کھا کر مسکراؤں کس طرح، زخم کھا کر مسکراؤں کس طرح، میں حقیقت کو چھپاؤں کس طرح، میرے دل اس آگہی کی آنکھ سے، میرے دل اس آگہی کی آنکھ سے، خود فریبی کو بچاؤں کس طرح۔ واہ، بہت شکریہ۔ جو قفس کے عشق میں ہو مبتلا، جو قفس کے عشق میں ہو مبتلا، اس پرندے کو اڑاؤں کس طرح، اس پرندے کو اڑاؤں کس طرح۔ بہت شکریہ۔ مصلحت نے سب کو گونگا کر دیا، واہ، مصلحت نے سب کو گونگا کر دیا، بولنا ان کو سکھاؤں کس طرح۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مصلحت نے سب کو گونگا کر دیا، مصلحت نے سب کو مصلحت گونگا نے کر سب کو دیا۔ گونگا کر دیا، بولنا ان کو سکھاؤں کس طرح۔ آج میرا ضبط غم بھی رو پڑا، رہنا با، آج میرا ضبط غم بھی رو پڑا، اب میں اس کو چپ کراؤں کس طرح۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آخری آنسو بچا ہے آنکھ میں، رضیہ کا آپ کے نظر، آخری آنسو بچا ہے آنکھ میں، آخری آنسو بہاؤں کس طرح۔ کیا کہنے، آخری آنسو بچا ہے آنکھ میں، واہ، آخری آنسو بچا ہے آنکھ میں، آخری آنسو بہاؤں کس طرح۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس نے میرا دل بھی توڑا شاہدہ، اس نے میرا دل بھی توڑا شاہدہ، اس نے میرا دل بھی توڑا شاہدہ،
जिंदगी से दिल लगाऊं किस तरह, वाह, जख्म खाकर मुस्कुराऊं किस तरह, मैं हकीकत को छुपाऊं किस तरह। क्या कहने। जालिमों के दरमियान लिखती रही, जालिमों के दरमियान लिखती रही, जुल्म की हर दास्तान लिखती रही। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। मुंतशिर है कारवां लिखती रही, बेखतर और बेतकान लिखती रही। बहुत शुक्रिया। इस कदर था मुझको पासे मसलहत, इस कदर था मुझको पासे मसलहत, बदगुमा को खुशगुमा लिखती रही। वाह, बहुत शुक्रिया। बदगुमा को खुशगुमा लिखती रही। ये कमाले खुद फरेबी देखिए, ये कमाले खुद फरेबी देखिए, मैं कफस को आशियां लिखती रही। बहुत शुक्रिया। मैं कफस को आशियां लिखती रही। बुज़दिली थी या शराफत थी मेरी, बुज़दिली थी या शराफत थी मेरी, धूप को मैं साहिबां लिखती रही। वाह, जालिमों के दरमियान लिखती रही, जुल्म की हर दास्तान लिखती रही। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। ये थी मोहतरमा शाहिदा उरूज साहिबा, जिन्होंने अपना कलाम आपकी नज़र किया। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब इकरामुल हक शौक साहब के साहबजादे पयाम सिद्दीकी साहब। मैं और हम सब उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। इस बार दिसंबर में मुलाकात करेंगे, इस बार दिसंबर में मुलाकात करेंगे, सोचा है सनम तुमसे हर एक बात करेंगे। दिसंबर आने वाला है और दिसंबर से पहले हम एक ऐसी शायरा, एंकर पर्सन और अदीबा को यहाँ पर बुला रहे हैं जिनका ये खूबसूरत शेर आपकी समातों की नज़र है। और यकीनन दिसंबर भी आने वाला है, लेकिन अक्टूबर के जाते जाते हम उनके साथ बातचीत कर लेते हैं शेरों की सूरत में। मोहतरमा डॉक्टर लुबना अक्स साहिबा तशरीफ़ लाइएगा। साहिब सदी की इजाज़त से गाना अपनी एक गज़ल के चंद अशार हैं। जान जब तन को छोड़ जाएगी, जान जब तन को छोड़ जाएगी, तब ये दुनिया समझ में आएगी। क्या जान कहने। जब तन को छोड़ जाएगी, वाह, वाह। तब ये दुनिया समझ में आएगी। रस्म उल्फत अगर निभाएगी, वाह। रस्म उल्फत अगर निभाएगी, ऐन मुमकिन है जान जाएगी। क्या कहने, क्या शुक्रिया। कहने। और काम ले अब तो अक्ल से तू भी, आप ही देखिएगा, काम ले अब तो अक्ल से तू भी, और कितने फरेब खाएगी, क्या कहने। और हासिदों को लगेगी आग ऐसे, यारीन आपके लिए है, हासिदों को लगेगी आग ऐसे, तू जो हर वक्त मुस्कुराएगी। क्या कहने, और क्या कहने। शेर देखिएगा, फिर किसी पर जो एतबार किया, फिर किसी पर जो एतबार किया, फिर नई चोट दिल पे खाएगी। वाह, वाह, और वाह, वाह। फिर किसी पर जो एतबार किया, फिर नई चोट दिल पे खाएगी। और वो सबक सबसे मुख्तलिफ होगा, वो सबक सबसे मुख्तलिफ होगा, जिंदगी जो तुम्हें पढ़ाएगी। क्या कहने, क्या कहने। बहुत और अच्छे। आखिरी दो शायर हैं सरे मक्ता के। कभी अच्छा भी वक्त आएगा, ये मैं कोविड के लिहाज से कह रही क्या हूँ, बात हालात है। हमगिरे में। हाँ, हाँ। कभी अच्छा भी वक्त आएगा, कभी अच्छी खबर भी आएगी। क्या बात और है। दिल को मजबूत कर ले अब लुबना, दिल को मजबूत कर ले अब लुबना, कब तलक अश्क तू बहाएगी, कब तलक क्या अश्क कहने, तू क्या बहाएगी। कहने। बहुत शुक्रिया। और चंद अशार अगर इजाजत हो तो मैं तरन्नुम से पढ़ लूं। या तो होता है या नहीं होता, इश्क में शायबा नहीं होता। क्या कहने। दो चार लोगों को तो मैं जानती हूँ, वो तो थोड़ा सा बोल दीजिए तो अच्छा लगेगा। या तो होता है या नहीं होता, क्या कहने। इश्क में शायबा नहीं होता। ये हुदूदो क़यूद
حدود و قیود کیا جانے، عشق میں ضابطہ نہیں واہ واہ ہوتا، واہ واہ، بہت خوب، واہ۔ یہ حدود و قیود کیا جانے، عشق میں ضابطہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، مجھ پہ الزام دھرنے والے سن، مجھ پہ الزام دھرنے والے سن، ہر کوئی بے وفا کیا کہنے بھائی، بہت خوب، واہ واہ واہ، مجھ پہ الزام کیا کہنے، دھرنے والے سن، ہر کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ واہ، ان کی بابت نہ پوچھئے مجھ سے، ان کی بابت نہ پوچھئے مجھ سے، ان سے اب رابطہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، ان کی بابت نہ پوچھئے مجھ سے، ان سے اب رابطہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، موقع کی نظر آخری دو تین اشعار۔ عشق اکثر سبب بنا اس کا، عشق اکثر سبب بنا اس کا، درد خود ساختہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، عشق اکثر سبب بنا اس کا، درد خود ساختہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، ہر کسی در کا جو سوالی ہو، ہر کسی در کا، یہ آپ دونوں کے لیے، جو سوالی ہو، وہ فقط آپ کا نہیں ہوتا۔ ہر کسی در کا جو سوالی ہو، وہ فقط آپ کا نہیں ہوتا۔ ہر کسی در کا جو سوالی ہو، واہ 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 وہ واہ، فقط آپ کا نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، پیار کرتا ہے عکس جو تجھ سے، پیار کرتا ہے عکس جو تجھ سے، وہ مجازی کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، پیار بہت خوب۔ کرتا ہے عکس جو تجھ سے، وہ مجازی خدا نہیں ہوتا۔ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عشق میں شائبہ نہیں ہوتا۔ کیا کہنے، محترمہ لبنہ صاحبہ نے بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، اور آپ کی داد ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ خواتین و حضرات، ادب فہم اور ادراک کی نئی راہیں دکھاتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جب ایک شاعر سوچتا ہے تو وہ عام لوگوں کے دل کی آواز شعری صورت میں بیان کر دیتا ہے۔ آئرین فرحت بھی سوچتی ہیں اور کچھ کہتی بھی ہیں،
اور پھر شاعری کی صورت میں محترمہ صبیہ صاحبہ سے اجازت کے ساتھ آپ سب کی نظر اپنا کچھ کلام کروں گی۔ خواتین و حضرات، اپنے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ بصارتیں تو آپ کی قائم و دائم ہے، قائم و دائم رہیں، لیکن سماعتوں کو ذرا مزید تھوڑا اور کھل کے سنوائیے گا بھی۔ اور جو یہاں پر شاعرات موجود ہیں، ہم سب آپ کے لیے آئے ہیں اور آپ یقیناً ہمارے لیے آئے ہیں، تو جو داد، جو محبت اور جو حوصلہ آپ دیں گے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اجازت۔ بے سبب مجھ پہ یہ تہمت بھی تو ہو سکتی ہے، بے سبب مجھ پہ یہ تہمت بھی تو ہو سکتی ہے، مسکرانا میری عادت بھی تو ہو سکتی ہے، بے سبب مجھ پہ یہ تہمت بھی تو ہو سکتی ہے، مسکرانا میری عادت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ جو پتھر سے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ یہاں، یہ جو پتھر سے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ یہاں، خاموشی داد کی صورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ جو پتھر سے بنے بیٹھے ہیں سب لوگ یہاں، خاموشی داد کی صورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور آج تو ہے میرے روبرو آئینہ، آج تو ہے میرے روبرو آئینہ، مجھ سے کرنے لگا گفتگو آئینہ، آج تو ہے میرے روبرو آئینہ، مجھ سے کرنے لگا گفتگو آئینہ۔ آئینے میں تو ہیں صرف آنکھیں میری، آئینے میں تو ہیں صرف آنکھیں میری، میری آنکھوں میں ہے 400 آئینہ، میری آنکھوں میں ہے 400 آئینہ۔ اور یہ بھرم ٹوٹنے نہ پائے کہ، یہ بھرم ٹوٹنے نہ پائے کہ، قربتوں میں زمانے لگتے ہیں، اس سے کہنا دعا سلام رکھے، اس سے کہنا دعا سلام رکھے، لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں، اس سے کہنا دعا سلام رکھے، لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں، لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ چند اشعار کی زحمت اور پھر اجازت کہ بہت سے ذاکر جن کو مستقل مہمان رکھا ہے۔ رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ جو ہمارے بہت سینئر ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور جب نظامت کرتے ہیں تو کیا کمال کرتے ہیں۔ اپنے چند اشعار آپ کی نظر۔ بہت سے زخم جن کو مستقل مہمان رکھا ہے، بہت سے زخم جن کو مستقل مہمان رکھا ہے، بدن کی قید میں کچھ درد کا سامان رکھا ہے، بدن کی قید میں کچھ درد کا سامان رکھا ہے۔ کبھی لگتا ہے کہ میں آسماں کو چھو کے آئی ہوں، کبھی لگتا ہے کہ میں آسماں کو چھو کے آئی ہوں، کبھی لگتا ہے رستے میں کوئی طوفان رکھا ہے، کبھی لگتا ہے رستے میں کوئی طوفان رکھا ہے۔ ہر ایک لمحہ گما کی دسترس میں کیا بتائیں ہم، ہر ایک لمحہ گما کی دسترس میں کیا بتائیں ہم، کہاں امید رکھی ہے کہاں ایمان رکھا ہے، کہاں امید رکھی ہے کہاں ایمان رکھا ہے۔ اور تمہاری آنکھ میں ٹھہرا ہوا پانی بتاتا ہے، تمہاری آنکھ میں ٹھہرا ہوا پانی بتاتا ہے، محبت کی تھی تم نے اور اس کا مان رکھا ہے، تمہاری آنکھ میں ٹھہرا ہوا پانی بتاتا ہے، محبت کی تھی تم نے اور اس کا مان رکھا ہے۔ اور میرے آبا کے گھر کو بیچ کر مجھ سے وہ کہتا ہے، میرے آبا کے گھر کو بیچ کر مجھ سے وہ کہتا ہے، وہیں کمرہ پڑا ہے اور وہیں دالان رکھا ہے، وہیں کمرہ پڑا ہے اور وہیں دالان رکھا ہے۔
ہماری ہمتوں کی داد دے کر لوٹ جائے گا، ہماری ہمتوں کی داد دے کر لوٹ جائے گا، ہمارے سامنے جس غم نے سینہ تان رکھا ہے، ہماری ہمتوں کی داد دے کر لوٹ جائے گا، ہماری ہمتوں کی داد دے کر لوٹ جائے گا، ہمارے سامنے جس غم نے سینہ تان رکھا ہے، تمہاری آنکھ میں ٹھہرا ہوا پانی بتاتا ہے، تمہاری آنکھ میں ٹھہرا ہوا پانی بتاتا ہے، محبت کی تھی تم نے اور اس کا مان رکھا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ وقت ضائع کیے بغیر یہیں سے ایک ایسی سینئر شاعرہ جن کو آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں اور تا دیر سماعت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے اس وقت انہیں بلانا ہے، اور آپ کو ان کا کلام ظاہر ہے کہ سننا بھی ہے اور ہم نے سنوانا بھی ہے۔ تو یہاں پر موجود بہت سینئر شاعرہ، بہت پیاری شاعرہ عمیق ان کا مشاہدہ ہے، اور بہت خوبصورت الفاظ سادہ اور صاف زبان میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ بین الاقوامی شاعرہ ہیں، کہتی ہیں تنہا ہوئے تو خود سے ملاقات ہو گئی، تنہا ہوئے تو خود سے ملاقات ہو گئی، جس کا گمان تک نہ تھا وہ بات ہو گئی، جس کا گمان تک نہ تھا وہ بات ہو گئی۔ آپ سب ان کو جانتے ہیں، نام ہی کافی ہے، ریحانہ روحی صاحبہ۔